السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ اچھا، ویڈیو پہ کیپشن دیکھ کے تو کلک کر دیا، اینڈ آئی ایم شیور یو وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ قطار ایئر ویز کا کیبن کرو کا ریکروٹمنٹ پروسیس۔ تو آئی ہیو کلیئرڈ دا قطار ایئر ویز کیبن کرو ریکروٹمنٹ پروسیس، اور وہ ایک لانگ جرنی ہوتا ہے۔ تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لیٹ یو نو کہ جو بھی پروسیس تھا اس سے میں کس طرح گزرا، اور سارا پروسیس ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، تو اس سے میں کیسے گزرا، اور آئی ٹرائی ٹو میک اٹ شارٹ اور سمرائز کر کے جو اس کے کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سو بیسیکلی جو انٹرویو پروسیس، میرا جو انٹرویو ہوا تھا وہ اسلام آباد میں ہوا تھا، اور فرسٹ اب وہاں پہ جو یہ جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، لنڈن میں ہو، برسلز میں ہو، کہیں پہ بھی ہوگا وہ آپ کا سیم ہی ہوگا۔ انٹرویو کا پروسیس ہے وہ ان کا سیم ہی رہتا ہے۔ تو میرا جو پروسیس تھا وہ اسلام آباد میں میرا انٹرویو تھا، اور میں نے مجھے انویٹیشن آئی تھی اس کے لیے اوپن ڈے کے لیے، تو آئی وینٹ فار دا اوپن ڈے، اور وہاں پہ جا کے ایز یو ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ جا کے 500-600 لوگ تھے۔ تو اس کے بعد جا کے انہوں نے جو تھی وہ فرسٹ انٹرویو لیا تھا۔ تو فرسٹ انٹرویو انہوں نے لیا، تو اس کے بعد جسٹ ایک جنرل کوشچنس پوچھے، انٹروڈیوس یور سیلف، اور سارا مطلب مجھے تو ود ان نو ٹائم انہوں نے جو تھا وہ سیکنڈ اس کے لیے راؤنڈ کے لیے بلا لیا تھا۔ اور سیکنڈ جو راؤنڈ تھا وہ اسی ڈے پہ تھا۔ یوزلی وہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کا جو ہوگا وہ نیکسٹ پروسیس ہوگا، وہ ہم آپ کو ای میل کے تھرو کمیونیکیٹ کر دیں گے جو نیکسٹ ڈے پہ شارٹ لسٹ ہوگا۔ تو مجھے انہوں نے نیکسٹ اس کے لیے جو تھی انویٹیشن دے دی تھی، وہ ایک فزیکل فارم میں دیتے ہیں آپ کو انویٹیشن کہ آپ نے جو ہے سیکنڈ اس کے لیے انٹرویو کے لیے آ جانا۔ تو میرا جو تھا وہ سیکنڈ انٹرویو کے لیے جو تھا وہ لیٹر آف دا ڈے انہوں نے جو مجھے بلایا۔ تو سیکنڈ انٹرویو کے لیے مجھے بلایا، تو ایک چیز ریکمینڈ انہوں نے مجھے یہ کی تھی کہ یو شوڈ ہیو اے کلین شیو۔ ابھی جس طرح پارشلی بیئرڈ ہے میری، پارشلی کلین شیون ہے، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ یو شوڈ ہیو اے کلین شیو، کہ یہ بھی مطلب کہ تھوڑا بہت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب 1:30 پہ انہوں نے جب مجھے بلایا تھا سیکنڈ انٹرویو کے لیے، بلایا، تو انہوں نے جاتے ساتھ ہی پہلے ایک پریزنٹیشن دکھائی اباؤٹ قطار اور قطار ایئر ویز، اور اس میں جو ہے وہ سارے بینیفٹس اور سارے جو بھی ہوتے ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، مطلب کہ جو بھی پرکس اور پریولیجز ہیں وہ ساری ایکسپلین کرتے ہیں اس میں پریزنٹیشن کے اندر۔ تو تب تک جو تھے وہ 500-600 میں سے رفلی آئی گیس 200-300 لوگ رہ گئے تھے، اور کیونکہ باقی جو تھے انہوں نے فلٹر آؤٹ کر کے جو بہت ہی ریلیونٹ لوگ تھے، اور ان کو جو ہے فلٹر آؤٹ کر کے انہوں نے پہلے اسٹیج سے ہی انہوں نے جو تھا وہ کر دیا تھا ریجیکٹ۔ جب آپ کا یہ پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے آپ کا انگلش کا لینگویج ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا بیسیکلی۔ تو میرا ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا، اٹ ٹک اراؤنڈ 20 منٹس کا انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ سب جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ اس کے لیے کر لیں، اور اس میں کمپریہنشن پیسج ہوتا ہے، اور یو ہیو ٹو آنسر جو آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں، 20 کوشچنز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو آنسر دیم، اور وہ ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتا ہے، اور اس میں جو کنورسیشن ہوتی ہے جسٹ وہ آپ کو انگلش ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کرتے ہیں، اور ریکروٹرز جو ہوتے ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں۔ یوزلی ہوم کنٹری سے نہیں ہوتے، جہاں پہ انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہاں سے نہیں ہوتے، باقی ڈفرینٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں۔ خیر، میرا جو تھا وہ 20 منٹس میں جو تھا وہ ٹیسٹ کنکلوڈ ہوا سب کا، اور پھر اس کے بعد دا فن فیکٹ، اور شاید یہ ایک بہت ہانٹنگ چیز ہوتی ہے کہ وہ اسی دن آپ کا جو ہے وہ کرتے ہیں سیکنڈ، آپ کا جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اسی دن جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں، اور مطلب اس میں جو ہے وہ ہوا بیسیکلی یہ کہ آپ کو وہ کہہ دیتے کہ ویل لیٹ یو نو، اور سارے کینڈیڈیٹس باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ انوائٹ کیا انہوں نے، اور انوائٹ کرتے ساتھ ہی سب کو بیسیکلی انہوں نے سیریل نمبر دیا ہوا تھا۔ تو سیریل نمبر انہوں نے کوئی 20-25 سیریل نمبرز بولے، تو آئی تھاٹ کہ وہ شاید سلیکٹڈ ہے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں، تو ساتھ آ گئے، تو ان کو لے کے چلے گئے۔ تو بس انہوں نے دروازہ بند کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دے ور دا ونس جو ریجیکٹ ہوئے، جن کا ریٹن ٹیسٹ فیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، سب کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا، گروپس میں ڈیوائڈ کر کے انہوں نے بول دیا کہ آپ کا نمبر یہ ہے، آپ کا نمبر یہ ہے، اور ایسا کر کے جو ہے نا انہوں نے سب کو بلا لیا، انہوں نے
تو اس کے بعد میرا جو گروپ تھا وہ سیکنڈ گروپ تھا، تو وچ واز اٹ سیلف کہ وہ میرے لیے انزائٹی کا پارٹ بنا تھا، کیونکہ آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ جو باقی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ایٹ ٹائمس ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے جتنوں کو بھی دیکھا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر کمنٹس پاس کر رہے ہوں گے کہ یار وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو بیسیکلی وہ بہت ایک ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ باقی سب یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایکسپیرینس ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بیسیکلی میں آپ کو اینڈ پہ رزلٹ بتاؤں گا اس کا کیا نکلا، تو آپ کو خود ہی اس سے جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیجیے گا کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ تو سیکنڈ انٹرویو کا جب باری آئی تو اس کے بعد وہ اسی دن تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کرتے کرتے جو تھا میرا سیکنڈ بیچ تھا، اور اس وقت موٹیویشن لیول بالکل نیچے جا چکا تھا، کیونکہ میں نے وہی بتایا کہ جو آپ کے ساتھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی ڈی موٹیویٹ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈی موٹیویٹ کرتے کرتے آپ خیر پہنچ جاتے۔ میرا جب آیا تو پھر انہوں نے جو ریکروٹر تھی انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی میرے سے پوچھا، کویشچنس پوچھے کہ وائی قطار ایئر ویز، اور سچویشنس کچھ تھی وہ ڈفر کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن، وہ سب کی سیم نہیں ہوتی، وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی مجھے جو سچویشن دی تھی وہ یہ دی تھی کہ واٹ ایف اے پرسن یلز ایٹ یو، اور اس کی سچویشن دی تھی، تو خیر وہ میں نے آنسر اس کا کر دیا۔ تو لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کا آنسر اس لیے نہیں اس میں بتا رہا کہ کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہی دیتے ہیں سچویشن۔ خیر وہ آپ کو بیسیکلی پھر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دے لک ایٹ یور فیس، اور آپ کو جو ہے نا کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر میرا انٹرویو ہو گیا، پھر انہوں نے جاگا کہ یو ہیو ٹو ویٹ ادھر جا کے آڈیٹوریم میں ویٹ کر رہا تھا، اور ادھر جا کے سارے کینڈیڈیٹس جب فری ہو کے سارے ویٹ مطلب کہ ادھر کے آگے ویٹ کر کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ادھر آڈیٹوریم میں آ کے جن کا انٹرویو ہو گیا تھا، جب انٹرویو ہو گیا سارا تو اس کے بعد ونس اگین انہوں نے جو تھا وہ کچھ جو سیریل نمبرز تھے وہ بلائے، انہوں نے کہا ویل کال آؤٹ کپل آف سیریل نمبرز، تو وہ لوگ باہر آ جائیں۔ تو رفلی انہوں نے جو تھے ان ٹوٹل 12 انہوں نے سیریل نمبر بولے، سیریل نمبر یہ، سیریل نمبر یہ، اور اس وقت جو تھا وہ میرا سیریل نمبر بھی اس میں بول دیا انہوں نے کہ سیریل نمبر یہ آپ بھی آ جائیں۔ تو خیر میں نے اپنی اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ مائی تھنگس، تو میں جلدی کلیکٹ کر رہا، کیونکہ وہ ایک آپ کو ایک پارٹ ہوتا ہے کہ یار وہ آپ ذرا تھوڑا سا امبیرس ہو جاتے ہو کہ اتنے سارے کینڈیڈیٹس میں آئی واز دی اونلی ون کہ یار ریجیکٹ ہو گیا۔ خیر میں اپنی چیزیں کلیکٹ کر کے جو باہر جانے لگا تو ریکروٹر آسک می ویئر آر یو گوئنگ، تو میں نے کہا آئی تھاٹ آئی واز ریجیکٹڈ، کہتی نہیں دوز آل آر ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس، ناؤ دس ٹائم یو آر سلیکٹڈ۔ خیر اس کے بعد جو تھا مجھے تو خیر کوئی تقریباً پورے دن جو ریمیننگ ڈے تھا اس میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے ہے، کیا ہوا، کیونکہ میں وہی بتایا نا آپ کو باقی انٹرویو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر پھر اس کے بعد دے ڈسٹریبیوٹیڈ سم فارمس، اور انہوں نے کہا یہ فارمس جو ہے وہ اس طرح فل کرنے ہیں، اس میں آپ نے جو اپنے برتھ مارکس کو ڈکلیئر کرنا ہے، تو سب نے اپنے برتھ مارکس کو ڈکلیئر کرنا تھا اس میں، اور کپل آف اس میں جو ہے نا وہ چیزیں انہوں نے پوچھی ہوئی تھی کہ یہ بھی آپ نے ان میں مینشن کرنا ہے، یہ اس طرح فارم فل کرنا ہے، تو 2 فارمس انہوں نے دیے کہ آپ نے کل فائنل انٹرویو ہے تو آپ نے نا وہ یہ فارمس لے کے آنے ہیں۔ خیر وہ سارا ایکسپلین کرتے رہے تو انہوں نے وہ فارم دے دیا، اور کل کا جو تھا وہ کیونکہ کم کینڈیڈیٹس تھے تو ان کو سب کو جو ہے وہ سلاٹ دیا ہوا تھا، 3 ڈفرینٹ سلاٹس میں 4 کینڈیڈیٹس انہوں نے بلا لیے، تو میرا جو ٹائم تھا وہ تھا جو مڈل والا جو سلاٹ تھا اس میں تھا میرا ٹائم، تو میرے سے پہلے ہو چکا تھا اور میرے بعد ایک سلاٹ آنا تھا۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اچھا اس میں جو تھا جو 12 سلیکٹڈ جو فائنل انٹرویو کے لیے تھے سلیکٹڈ، تو اس میں جو تھے نا وہ کینڈیڈیٹس اس میں سارے میلز تھے، ایک میں میل تھا، اس میں ساری فیمیلز تھی، ایک میں میل تھا اور ایک اور جو تھا وہ میل تھا، باقی ساری فیمیلز تھی۔ تو خیر انہوں نے بلا لیا اس کے لیے انٹرویو کے لیے، پھر اس کے بعد مطلب ونس اگین میں پھر پراپرلی کلین شیو کر کے نیکسٹ ڈے پہ گیا، اور نیکسٹ ڈے پہ جا کے میرا جو سلاٹ تھا اس میں انہوں نے بلا لیا مجھے۔ اس دفعہ جو تھا نا وہ 2 ریکروٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جو تھی وہ آپ سے رینڈملی بات کر رہی ہوتی ہے، دس ٹائم دے ڈونٹ چیک دا کانفیڈنس،
دے ڈونٹ جج یور انگلش. اس دفعہ جو ہے وہ آپ کی فیشیل جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو ایک جو ہے وہ کلوزلی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ آپ کو کلوزلی مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, دوسری جو ہے آپ سے کوشچنس پوچھ رہی ہوتی ہے. بیسیکلی میرے سے پوچھا انہوں نے سارا کہ مطلب ایک تو یہ کہ میرے سے سچویشن وغیرہ دی, پھر اس کے بعد جو تھا میرے سے پوچھا کہ میرے جب آپ کے بیسیکلی وہ آپ آسک یو ٹو پلیس یور ہینڈز آن دا ڈیسک, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کو فلپ کرو. فلپ کرنے کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ اگر کوئی مارک ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ. تو میرے سے جو پوچھا تھا وہ بیسیکلی پوچھا تھا کہ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا مارک ہے, تو وہ اسکار تو نہیں ہے بیسیکلی, میں کیونکہ میں جم جاتا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی نا اسکن خراب ہوئی ہوئی تھی. تو ڈمبل وغیرہ جو ہے نا وہ کیونکہ ویٹ کافی زیادہ میں اٹھاتا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسکن خراب ہوئی ہوئی تھی. تو وہ ایک ریکروٹر نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوا, تو آئی ٹولڈ ہر کہ میں جو ہوں وہ ویٹ کرتا ہوں, تو مطلب کہ ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا نشان آیا ہے. تو دوسری ریکروٹر نے پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ ٹھیک ہے وہ مطلب ویٹ لفٹنگ ہے اس کی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب اٹس کامن کہ ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے. کہ وہ اس نے میرے سے پوچھا کہ ڈو یو ورک آؤٹ, تو میں نے کہا ہاں. تو بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرتے کرتے خیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کر کے ختم کر دیا انٹرویو. اب جو پارٹ آتا ہے آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یو ہیو کلیئرڈ دا انٹرویو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی میرے کیونکہ کانٹیکٹ میں نا باقی کیبن کرو وغیرہ بھی تھے, تو ہوتا ہی ہے کہ ود ان 3 days آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بلو بیک گراؤنڈ پکچر جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنی ہے. بلو بیک گراؤنڈ پکچر کیا ہوتی ہے, فل باڈی آپ کی پکچر ہوتی ہے, اور وہ آپ گھر میں نہیں کھینچتے, وہ آپ کسی اسٹوڈیو میں ہی جا کے کھنچواتے ہو. وہ آپ کو انسٹرکشنز انہوں نے فائنل انٹرویو سے پہلے جو آپ کے فارمز وغیرہ جب فل کرا رہے ہوتے تب دی ہوتی ہے انہوں نے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ مجھے ای میل آ گئی بلو بیک گراؤنڈ والی پکچر کہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. تو وہ میں نے اپلوڈ کر دی, وچ مینس کہ وہ میرا فائنل انٹرویو کلیئر ہو چکا تھا. اب سوال آتا ہے کہ میں کیا وہ جوائن کر رہا ہوں یا نہیں جوائن کر رہا. ابھی اٹس ریئلی ارلی اور آئی ایم اسکیپٹک اباؤٹ اٹ, تو موسٹ پروبیبلی شاید میں نہ جوائن کروں, کیونکہ میری پریفرنسز میں کچھ بہتر کیریئر آپشنس ہیں اور میں ان کو پرسو کر رہا ہوں. تو مطلب آئی فیلٹ کہ جاب بہت اچھی ہے, کہ آئی فیلٹ کہ کسی اور مطلب کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ابھی میں جو ہوں اس کو جاب کو پرسو کروں. اور جو ٹپس میں دوں گا, جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو میں ٹپس یہ دوں گا کہ بیسیکلی یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ, یو شوڈ بی فلوئنٹ ان انگلش, اور بس آپ کانفیڈنس سے ہی آپ جو ہے وہ آپ انٹرویو دے کے ہیں, اور کسی کی ادھر بات نہ سنیں. میں نے جیسا اپنا کیس بتایا کہ آپ کو وہ بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ یار وہ اس کے پاس کیبن کرو کا ایکسپیرینس ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کا ہو جائے گا. کسی کا بھی نہیں ہوگا. اس دن میں آپ کو میں بتاؤں کہ آنیسٹلی نو ون واز سلیکٹڈ, ٹھیک ہے. تو بس یہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی میں نے کہا انٹرویو سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے اس سے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو.